نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں کہا گیا کہ جی آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، اور گڈ نیوز کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ اس میں جی آپ کے پاس ہے، بہت جلد ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ اسے نہ بھولیں گے مگر جتنا اللہ چاہے، اور بے شک وہ تو ظاہر اور پوشیدہ سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بعثت کی ابتدا ہوئی تھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی کوئی آیت سناتے تو اس خیال سے کہ کہیں جو آیت کے الفاظ ہیں ذہن سے نکل نہ جائیں، آپ بھی جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا یاد کرا دینا اپنے ذمہ لے لیا کہ جبرائیل کے چلے جانے کے بعد قرآن کی آیات کا صحیح پڑھوا دینا اور ان کو ذہن میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو ایسا یاد کرا دیں گے کہ آپ قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں بھولیں گے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر آپ کو بلا دے۔ یہ بیسیکلی اس کا ریفرنس ہمیں سورہ قیامہ کی آیات میں ملتا ہے۔ وہاں پر جو انسٹرکشنز دی گئی وہ یہ تھی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں؟ بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کا پھڑوا دینا ہمارے سے۔ اور مزید یہ ارشاد ملتا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی 114 کہ جب تک آپ کے پاس پوری وحی نہ آ جائے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ بعض مفسرین نے اس میں یہ بات بھی لی ہے کہ اے انسان، مرنے کے بعد ہم تجھے تیرا نامہ اعمال جو ہے پڑھوائیں گے، اگرچہ اس وقت تو اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ جو ہے اس کا ریفرنس ہمیں بنی اسرائیل کیا سے ملتا ہے، اقرا کتابک، کہ حشر کے روز سے کہا جائے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، لیکن زیادہ جو ترجیح ملتی ہے اسی چیز کو ملتی ہے جو ہمیں سورۃ القیامہ کی آیات کا ریفرنس ملتا ہے باقاعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی و تشفی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں نا اس کو لینے میں جلدی نہ کیجیے، ہمارے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جو آپ کے سامنے واضح ورڈنگز کہ ہم آپ نہیں بھولیں گے اسے، ہم پڑھوا دیں گے آپ کو، ہمارے ذمہ ہے یہ۔ تو اس وقت اب انسان اپنے نیک اور بد جو اعمال ہیں اس میں سے جب روز قیامت کی بات ہو رہی، جب اگر اس پوائنٹ پہ دوسرے مفسرین کے پوائنٹ کو دیکھیں جو ہم کہہ رہے ہیں اقرا کتابہ کا، کہ جب حشر کے روز سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، تو اس وقت انسان کو اپنی جو بھی نیک و بد اعمال ہوں گے نا، جو بھی کچھ ہو چکا ہے، کچھ بھی نہ بھولے گا، اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا، مگر جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلانا چاہے تو وہ یاد نہ آئیں گی چیزیں۔ تو نیک لوگوں کے بعض برے کام جو دنیا میں ان سے سرزد ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کے لیے توبہ و استغفار کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو وہاں یاد نہیں دلائے گا تاکہ وہ ان کے لیے شرمندگی اور کسی بھی قسم کے غم اور رنج کا باعث نہ بنے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلی اور چھپی ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جہر ظاہر کے لیے ہوتا ہے اور یخفا پوشیدہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اعلانیہ کیا ہو یا چھپا کر کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو کچھ بھی جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہر عمل کو خوب سوچ سمجھ کے کرو۔ جان لو کہ ایک روز جو ہے تم سب کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اس وقت ہم تم سب کو تمہارے اعمال نامے پڑھوائیں گے، جو اگر دوسرے مفسرین کی رائے دیکھی جائے نا تو اس میں یہ ہے۔ پہلی رائے میں سورۃ القیامہ کی آیات ہے، جلدی پڑھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ جلدی جلدی نہ لیں، ہمارے ذمہ ہے سب کچھ اس کو یاد کروا دینا، آپ کی زبان سے پڑھا دینا۔ اور دوسری جو مفسرین کی رائے ہے کہ اگر وہاں جا کے نامہ اعمال پڑھنا پڑے تو پھر یہ یاد رکھو کہ اپنے اعمال سوچ سمجھ کے کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہے ہمیں، تو وہاں جا کے جب اپنا نامہ اعمال پڑھنا پڑے گا تو پھر شرمندگی نہ ہو انسان کو۔
تو اب اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ جلدی پڑھنے کی بات بھی آتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھوا بھی دیں گے، زبان پر جاری بھی کروا دیں گے، آپ اسے بھولیں گے بھی نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ ہی یاد رہا۔ یہ بھی ایک جو ہے ریفرنس ملتا ہے کہ یاد انہیں پھر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ان کو سب کچھ ہی یاد رہا۔ پھر آخری جو پوائنٹ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے تاکہ اسے یاد کرنا اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی رہنمائی کریں گے جو آسان ہو، جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ایسے اقوال ایسے افعال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہی خیر ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو آسان ہو، معتدل ہو، سیدھی ہو، جس میں کوئی کسی قسم کی کجی، ٹیڑھ پن اور تنگی نہ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جی ہم آپ کے لیے بہت آسانی فرما دیں گے، جو پیچھے ہم کر کے آئے بات آسانی کی بات سے کنٹینیو کرتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ اور آگے اب کیا بات چلی کہ اگر نصیحت کرنا فائدہ دے تو پھر آپ نصیحت کرتے رہیے۔ جس کو خوف خدا ہوگا وہ جلد نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے بدنصیب ہی دور رہے گا جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ وہ جیے گا اور نہ ہی وہ مرے گا۔ اب الذکرہ بیسیکلی نصیحت ہے، اور یتجنبها میں جیم نون با ہے، اس کے اندر دور ہونے کا معنی، اجتناب کا معنی تو تھوڑا سا میں بھی اب ڈیفیکلٹ فار آل آف یو، سو بٹ اجتناب کا میننگ بچنے سے ہی ہوتا ہے، دور رہنا یا کنارہ کشی کرنا، ترک کر دینا وغیرہ وغیرہ، اس سے آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا پیچھے، جیسے میں آپ کو کہا انٹر لنک کرتے ہوئے ادھر آؤں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی جو بھیج رہے ہیں اسے یاد رکھنا آسان کر دیں گے آپ۔ اللہ کی معرفت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت جو ہم کرتے ہیں، ہماری امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی طریقے ہمیں دیے ہیں سب آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں کامیابی کی راہیں تمہارے لیے آسان کر دوں، مشکلات نہیں ہوں گی اس۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی لوگوں کو واعظ کرتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کا ایٹ لیسٹ نفع تو پہنچتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو نصیحت تھوڑی 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 کر کے کچھ نہ کچھ اثر تو کرے گی نا۔ آپ کا کام نصیحت کر دینا ہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا اور اس پر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں یا افسردہ ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح کا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو۔ آپ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں کھول کھول کے بتاتے ہیں، کبھی ہم بھی کسی کو ایک اچھا میسج کنوے کرتے ہیں نا، آگے سے ہمیں بہت نیگیٹو جو ہے وہ بیہیویئر ملتا ہے، تو اس پہ کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے، لیکن اپنے اینڈ پہ کوشش کریں حکمت اور مٹھاس کے ساتھ ضرور کہتے رہیں، لیکن یہ کہ اللہ سے پھر دعا بھی کریں ساتھ ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بھی مزید فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ نا زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو تو اس شخص کو نصیحت کرتے رہنا ہے جو وارننگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اسے ڈرتا ہو، وعید سے ڈرتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ تو پھر یہ بھی فرمایا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آیات چل رہی ہیں، کہ سمجھانے اور نصیحت کرنے سے وہی سمجھتا ہے اور نصیحت پر غور کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت اللہ کا ڈر ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ٹھیک ہے، جس کے اندر تھوڑا بہت بھی ڈر ہو، فائدہ تو اسی نے اٹھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو فکر ہو، اپنی آخرت کے انجام کی فکر ہو۔ اگر نہیں، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اللہ، جس کو فکر ہے اس کی بات ہوگی،
پھر آگے اس کی بات جو بدبخت ہے، بدنصیب ہے، تو اس کو کوئی بھی نصیحت یا آپ کی ہدایت جو آپ کر رہے ہیں، یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہدایت، وہ اس سے بھی دور ہی رہے گا۔ اور وہ پھر اجتناب کرتا ہے، جو بندہ حق بات کر رہا ہو نا، ایسا بندہ پھر اس سے بھی اجتناب ہی کرنے لگتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننے کو اجتناب ہی کریں گے نا، دوسرا ایک ہی راستہ ہے، ایک تو یا تو بات سنو اور اس پہ عمل کرو، یا ایٹ لیسٹ کم از کم مینرز کے ساتھ سن ہی لو، اور اگر نہیں تو پھر اس نے اجتناب کرنا شروع کر دینا، اوائڈ کرے گا۔ پھر ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ جس نے پیغام حق کو سنا نہیں، جس نے ہدایت کو فالو ہی نہیں کیا، بد نصیب بھی ہو گیا، وہ بدبخت بھی ہو گیا، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ ایسا شخص جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اور ایسی آگ جس میں نہ اسے موت آئے گی، اور نہ ہی وہ مر کر عذاب سے چھٹکارا پائے گا، اور نہ ہی وہاں کی زندگی میں کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی چین ملے گا اس کے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ہولناک عذاب میں رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اس کے بعد اگلی ہماری آیات ہے، یہاں سے ہم ان کو آگے اینڈ تک کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ان آیات میں بتایا کیا؟ یقیناً فلاح پا گیا وہ جو پاک ہوا اور اس نے ذکر کیا جو ہے نام اپنے رب کا نا، نماز پڑھی، تو بے شک وہ کامیاب ہو جس نے کیا کیا؟ پاکیزگی حاصل کی، تزکا سے، اور اپنے جو رب کا نام لیتا رہا، اور نماز بھی پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں ہماری یہ بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات، آگے آئیں گے، بے شک یہ بات کدھر ہے؟ پہلے صحیفوں میں موجود ہے، یعنی کس کے صحیفوں میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور خوشنودی کے لیے اپنے اخلاق درست کر لیے، اپنے آپ کو ظاہری اور جو باطنی جیسی بھی مطلب جو دکھائی دے رہی ہیں، وہ جو تزکا میں پاکیزگی کی طرف جا رہے ہیں ہم، اب اس میں ظاہری نجاستیں ہیں وہ یا باطنی نجاستیں ہیں، وہ ہر ایک سے اپنے آپ کو پاک کر کیا، کوشش کی، پاک کر لیا۔ پھر اپنے، اب جب ذکر رب کا کرا تو اس کا عقیدہ بھی تو درست ہونا، اپنے دل اور دماغ کو صحیح عقیدے پہ رکھا، اور اخلاق بھی ایسا اڈاپٹ کیا جو بہترین ہو، اعمال بھی ایسے کیے، ٹھیک ہے، اعمال بھی ایسے کیے جو کہ کیا ہو؟ صالح۔ اور صالح اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ کہ کوئی بھی نیک عمل جب آپ کرتے ہو نا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اعمال صالح سے اپنے آپ کو مطلب کیا، باؤنڈ کیا اس پہ اپنے آپ کو، جتنے بھی احکامات ملتے ہیں اسلام کے اس کی پیروی کی، اپنی نماز کو ٹھیک کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنی نماز کو بھی اس نے ٹھیک کیا۔ تو کیا ہے اس بندے کے لیے؟ ایک تو اس نے پاکیزگی اختیار کی ہر طرح کی نجاست، چاہے بات نہیں ہے ظاہری، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ذکر بھی کیا، تو ذکر میں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھرپور سچا عقیدہ ہو کہ وہ آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ پھر اس نے یہ ساری جب بہترین طریقے سے نماز ادا کی ہے تو کیا وہ کامیاب نہیں؟ اللہ نے تو بس اتنی سی بات میں ساری بات لاک کر دی، کیا بندو تم فلاح پا گئے اگر تم پاک صاف ہو جاؤ۔ تو ظاہری پاک صاف ہونا تو وہ ہے جس میں ہمارا وضو آ جائے گا، ہم طہارت کرتے ہیں، ہم پاک صاف ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اندر اگر لے کے بیٹھے ہیں ڈھیر، وہ جو اندر کی نجاستیں ہیں، کسی سے تجسس ہے، کسی پہ غیبت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس کو کیسے ایریز کرنا ہے؟ مین تو کام ہی وہ ہے، اندر کی نجاستیں صاف کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر باطنی اور ظاہری سے بات کلیئر نہیں ہو رہی تو میں نے اندر اور باہر کی انٹرنل نجاستیں
جو کہ گندگی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ ٹاکسک ہے، اور باہر والی نجاستیں جو پھر آپ کی ظاہری جو نجاست ہے، جو آپ کی طہارت حاصل کرتے ہیں، وہ کر لیا آپ نے. پھر آپ نے رب سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا تو پیورٹی آف مائنڈ کے ساتھ، ہی از دا اونلی ون آئی ہیو توکل آن ہم، کہ وہی ایک ہے، وہی اس نے کرنا ہے جو کرنا ہے. رب سے ایسی لا لگے کہ پھر دوسرا ہر پرسن، ہر چیز دنیا کی سیکنڈری ہو. ایمان تو چاہیے بھی اللہ کو ایسا ہی. پھر اس نے جب اس کنڈیشن میں نماز پڑھی ہے، جب اس کا اندر بھی صاف، باہر بھی صاف، رب کے لیے وہ خالص توحید، سچی اور پکی رسالت پہ اس کا بھروسہ، اب اپنے رب کے آگے کھڑا ہوا ہے، تو کیا رب ہماری نمازوں کو نہیں قبول کرے گا؟ اللہ نے تو بہت چھوٹے چھوٹے کرائیٹیریاز رکھے ہیں ہمارے لیے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، قد افلح من تزکا. تلاوت کا پھر کر کے فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے اور میری رسالت کی گواہی دے اور 5 وقت کی نماز کی پوری طرح حفاظت و اہتمام کرے، وہ فلاح پا گیا، وہ پاکیزہ ہو گیا. پھر فرمایا تم یہ بھلائی کیسے حاصل کر سکتے ہو جن کے تمہیں نہ صرف یہ کہ آخرت کی فکر نہیں، آگے جا کے دیکھیں نا، تمہیں آخرت کی فکر نہیں، بلکہ تم تو اس دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ترجیح تو اس کو دے رہے ہو، آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے. حالانکہ تمہارا فائدہ، تمہارا نفع آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے میں، کیونکہ دنیا تو جسٹ ٹیمپریری فار فیو ڈیز، باقی رہنے والی تو آخرت ہے. دنیا کو تو کیسے پورٹرے کیا گیا ہے کہ ذلیل ہے، حقیر ہے، فانی ہے، اور آخرت اس سے کہیں زیادہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے. کیا کوئی عقل مند شخص دنیا کو ترجیح دے سکتا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا. سو تم باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو. لاسٹ آیات 18 and 19 ریلیٹڈ ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحف پہ بات ہو رہی ہے، معنی صحیح ہے. پھر یہ فرمایا کہ فلاح ہو یا سعادت اور نصیحت کا آپ دیکھیں اس میں بیان آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے صحیفوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں جتنے بھی جلیل القدر انبیاء ہیں ان پر نازل ہو چکی ہے، ان کی عظمت و افادیت میں نا انسان بالکل بھی شک نہیں کر سکتا. اس لیے کہ لوگوں کو حیات دنیا کی بجائے آخرت کی جو ہے نا فلاح پر ہی فکر کرنے پہ یہ جو کتابیں ہیں یہ راغب کرتی ہیں، یا جو صحیفے ہیں یہ راغب کرتے ہیں. تو وہ والا ٹائم پیریڈ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کا نزول ہوا، یا اب کا ٹائم پیریڈ ہے. بیسیکلی جو ہے مین چیز جو ہے سب صحیفوں میں یا ابھی بھی جو ایڈریس کی جاتی ہے دین میں، سب سے مین چیز وہ ہے ہی یہی کہ تعلیم ان میں شامل ہے توحید کی، رسالت کی اور آخرت. توحید پہ آپ کاربند ہیں، رسالت کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ قرآن و احادیث سے ہی نکل رہی ہے. قرآن و سنت کو پکڑ کر چلیں گے تو کبھی بھی تفرقے میں نہیں پڑیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی راضی رکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی تعلیمات پر بھی عمل ہوگا. اور اس کی جب یہ چیزیں ایکوریٹ ہیں تو آخرت اپنے آپ ہی سمجھ جائے گی. اس لیے کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کر لیا، اسلام پہ کاربند رہا، چیزوں کو مصنوع طریقے سے کرنے کی کوشش کی. وہی تعلیمات یہی منشن کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی چیز تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی مین ٹیچنگز یہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت. اب ہم اس سورہ سے جو چیزیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ایک خلاصہ کوئک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے تو ہمیں اس کی تسبیح کرنی چاہیے،
اور ہمیں چاہیے بھی یہ کہ ہم اللہ کو ایسا سمجھے کو جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، تبھی ہم تسبیح کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی کل کائنات کو بنایا، ہر چیز کو بنایا اور خوب بنایا ہے، اور ہر جو مخلوق کی جتنی بھی مخلوق ہے نا ٹوٹل، ہر ایک کے لیے جو ہدف ہے، ٹارگٹس ہیں، اندازہ ہے اور انتہا، ہر چیز مقرر کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جانوروں کی غذا کے طور پر چارہ بھی اگایا ہے، اور ان جانوروں سے پھر ہم انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ قرآن کو اطمینان اور سکون سے پڑھیں، آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو یاد کروانا ہمارے ذمے ہے۔ پھر آگے فردر ہم آئے آخر میں تو ہم نے کہا کہ جس نصیحت سے فائدہ پہنچے وہ نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ نیک وقت ہے، اور نصیحت کو قبول نہ کرنے والا بدبخت اور جاہل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک وقت بنائے۔ پھر جہنم میں کافروں کو موت نہیں آئے گی، وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، نہ وہ جینے کی طرح جئیں گے، اور انہیں زندگی کا کوئی وہاں پہ لطف اور سرور بھی حاصل نہیں ہوگا، ایسی سزا ہوگی وہاں۔ پھر فلاح اور کامیابی کا بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے زبان کو تر کر لیا، اس کی یاد میں مشغول رہا، اور ذکر کی بہترین صورت کو ہم نے ظاہری اور باطنی نجاست کے بعد نماز کہا، اور نماز کو باقاعدگی سے صحیح طریقے پر ادا کرتا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والا بنائے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں، اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، اللہ کی یاد میں ہماری زبان جو ہے وہ تر رہے، اور نماز جو ہے اس کے ادائیگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اول وقت میں کرنے والے ہوں، بہترین ادائیگی کرنے والے ہوں، ایسی نماز ادا کرنے والے ہوں جو مومن کی معراج ہے، ایسی نماز ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ایسی نماز ہو جو بے حیائی اور برائی سے بچائے اور ہمیں عذاب سے بھی بچائے، اور ہم وہ کامیاب اور وہ فلاح پانے والے ہو جائیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس حال میں اللہ سے ملیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔